بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر کس مسلمان کے ذمہ واجب ہوتا ہے؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ جیسے آپ حضرات نے زکوٰۃ سے متعلق مسائل میں سنا کہ جس مسلمان کے پاس اس کی ملکیت میں سونا، چاندی، نقد رقم اور سامان تجارت، یہ 4 اموال زکوٰۃ ہے۔ اگر یہ 4 اموال کسی کے پاس ہو اور وہ نصاب تک پہنچتے ہو تو اس کے ذمے زکوٰۃ فرض ہے۔ صدقۃ الفطر میں ایک فرق تھوڑا سا آئے گا، وہ یہ کہ ان 4 کے علاوہ ایک 5ویں چیز بھی صدقہ فطر میں دیکھی جائے گی، اور وہ ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان، اگر کسی مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت کے پاس سونا نہ ہو، چاندی بھی نہ ہو، نقد رقم بھی نہ ہو، سامان تجارت بھی نہ ہو، 4 چیزیں نہیں ہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس مسلمان کی ملکیت میں ضرورت سے زائد سامان ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک اضافی بائک موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس موبائل ہے، اضافی رکھا ہوا ہے، مستورات کے پاس بغیر سلے ہوئے کپڑوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو الماریوں میں محفوظ ہوتی ہے، ان کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اگر ضرورت سے یہ زائد سامان اگر ہم اس کی مالیت نکالیں اور وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو اس کے ذمے صدقہ فطر واجب ہوگا، اگرچہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ نہ اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، نہ نقد رقم ہے، نہ سامان تجارت ہے۔ لیکن چونکہ ضرورت سے زائد سامان اتنا رکھا ہوا ہے جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتا ہے، تو اس مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اپنا صدقہ فطر اس کے ذمے واجب ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر میں اصول یہ ہے کہ گھر کے سربراہ کے ذمے اپنے نابالغ بچوں کا، جو گھر کے چھوٹے بچے ہیں، ان کا صدقہ فطر بھی نکالنا ہوتا ہے۔ لہذا اگر گھر کا جو بڑا ہے وہ اپنا دے گا، باقی جو اس کی اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، جتنی بھی ہوں، ان کا صدقہ فطر بھی والد کے ذمے ہوگا، وہ نکالے گا۔ البتہ رہ گئی یہ بات کہ شوہر کے ذمے آیا بیوی کا صدقہ فطر بھی ہے، تو بیوی کا صدقہ فطر شوہر کے ذمے لازم نہیں ہے۔ ہاں، اگر شوہر اپنی طرف سے احساناً دینا چاہے، اور ہمارے ہاں عرف یہ ہے، ایک معمول یہ ہے کہ شوہر بیوی کی زکوٰۃ بھی دے رہا ہوتا ہے، اس کا صدقہ فطر بھی دے رہا ہوتا ہے، اور برضا و خوشی دے رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے تو اس میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بیوی کا صدقہ فطر بھی اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور بچوں کا تو بہرحال اس کے ذمے ہی ہوگا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کی مقدار کیا ہے، کتنا دینا ہے، اس میں کیا چیز دینی ہے۔ احادیث میں 4 قسم کے اجناس جو ہم غلہ استعمال کرتے ہیں، یعنی گندم، جو، کھجور اور کشمش، یہ 4 چیزیں صدقہ فطر کی اجناس ہیں: گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ اب مسلمان کے پاس اختیار ہے کہ ان 4 میں سے جس جنس میں سے بھی چاہے صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ گندم کی صورت میں دینا چاہے تو 2.25 کلو گندم، 2.25 کلو گندم کی جو قیمت بنے گی وہ صدقہ فطر ہوگا، اور فقہاء نے احتیاطاً اس کو 2 کلو آٹا لکھا ہے۔ 2 کلو آٹے کی قیمت آپ معلوم کریں، جو بنے گی وہ صدقہ فطر ہے۔ اس سال ہمارے جامعہ بنوری ٹاؤن سے جو کم سے کم مقدار ہے وہ 280 روپے ہے، یہ ایک صدقہ فطر ہے۔ اور جو باقی 3 جنس ہیں، یعنی جو، کھجور اور کشمش، اگر اس کی شکل میں دینا چاہے تو پھر 3.5 کلو،
اس کی قیمت معلوم کرے اور اس حساب سے اپنا صدقہ فطر دے۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھے کہ یہ چاروں ترتیبوں میں سے ہر آدمی اپنی حیثیت اور سہولت کے اعتبار سے دے۔ صرف یہ پوچھ لینا جی اس سال صدقہ فطر کیا ہے، تو کہیں گے بھئی جی 280 روپے، چلے بس۔ تو جس کی تنخواہ 40,000 ہے وہ بھی 280 والا صدقہ فطر دے رہا ہے، جو 10 لاکھ کما رہا ہے وہ بھی 280 والا دے رہا ہے، تو یہ کتنی نامناسب بات ہے۔ تو لہٰذا جس کے پاس سہولت ہو، وسعت ہو، وہ کشمش کی شکل میں دے، اس سے کم ہے تو کھجور میں، اس سے بھی کم ہے تو جوں والی ترتیب میں دے، اور اگر بالکل کم ہے تو پھر گندم والی صورت کے اندر دے دے۔ بات سمجھ گئے؟ اور اسی طریقے سے ایک آخری مسئلہ کہ صدقہ فطر ہے تو عید الفطر سے متعلق اس کا حکم، لیکن عید تک اس کا انتظار کرنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ افضل یہی لکھا ہے کہ عید سے پہلے پہلے انسان اپنا صدقہ فطر ادا کر دے تاکہ ضرورت مند اس کو اپنی ضروریات میں اور چیزوں کی خریداری کے اندر استعمال کر لے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ ہمارے ساتھی بھائی کمیل کے دادا کا گزشتہ رات انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کے دادا کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آنے والے تمام منازل اللہ پاک آسان فرمائے۔ جتنے مرحومین مرحومات اس دنیا سے جا چکے ہیں اپنی قبروں میں ہیں، اللہ پاک سب کی کامل و مکمل مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔